محرم بڑی برکت والا مہینہ ہے، لیکن اکثر لوگ اپنی جہالت اور دین سے دوری کی وجہ سے اس کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں اور بدعات و رسومات کے مرتکب ہو کر اپنے لیے اسے وبال بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم چند بدعات کو ذکر کرتے ہیں کہ جن سے اگر بچا جائے تو اس کی فضیلت بھی حاصل ہوگی اور وبال سے بھی آدمی بچ جائے گا۔ اس مہینے میں غمناک واقعات ہوئے، لیکن اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دینا یہ غلط بات ہے۔ اسے منحوس اور غم کا مہینہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں خوشی کی تقریبات نہ کرنا یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کو منحوس سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خاندان اہل بیت نے خود محرم میں شادیاں کی ہیں، ان سے ثابت ہے۔ تعزیہ بنانا، اس کو سجدہ کرنا یا منت منوتی ایسی کوئی ماننا یہ ٹھیک نہیں۔ ارشاد الہی اتعبدون ما تنحتون، جس کو خود بناتے ہو پھر اس کی عبادت کرتے ہو، گھوڑے کو چومنا، تعظیم کرنا یا اس کے آگے سجدہ کرنا، یہ ساری باتیں جاہلیت کی اور یہ شرک ہے۔ اسی طرح تعزیہ بنانا یہ تضییع مال بھی ہے اور تشبہ بالاغیار بھی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اس مہینے میں ماتم کرنا یہ غلط ہے۔ اسلام کا حکم تو صبر کرنا ہے۔ مومنین کی صفت یہ ہے اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بین کرنا، نوحہ کرنا، اپنا سینہ چاک کرنا، سینے پر تھپڑ مارنا، منہ پر مارنا یہ غلط ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس فرمان نبوی کے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، جس نے اپنے چہرے پر غم میں تماچے مارے، اس نے سینہ کو بھی کی یا اس نے جاہلیت والی باتیں کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اہل بیت کی بھی یہی تعلیم ہے۔ ان خاص دنوں میں کالے کپڑے کا معمول بنانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اہل بیت عظام تو سفید کپڑے پہنا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سفید کپڑے کو پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، امام سجاد، امام موسیٰ کاظم، سارے حضرات سفید کپڑے کو پسند کیا کرتے تھے، بلکہ کئی موقعوں پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خالص کالے کپڑے کو ناپسند بھی فرمایا۔ غیر اللہ کی اسی طرح منت منوتی ماننا یا سبیلیں لگانا غیر اللہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ منت منوتی سبیل صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اہل بیت کی تعلیم یہی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے نادان ہیں وہ منت مانتے ہیں کہ بھیک مانگ کر ہم اہل بیت کی سبیل یا شہدائے کربلا کی سبیل لگائیں گے۔ خدا کا خوف کرو، یہ تو عقل نقل کے روح سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خود اہل بیت کی تعلیم کے بھی یہ منافی ہے۔ پھر بعض لوگ محرم میں سفر کو منحوس جانتے ہیں۔ کوئی سفر منحوس نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محرم میں سفر ہے۔ اور اسی طرح عاشورہ کے دن کو کاروبار کرنے کو کہتے ہیں کہ یہ تنگی رزق کا باعث ہوگا، یہ بھی غلط بات ہے۔ کئی لوگ ننگے پاؤں چلنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ کئی تو ایسی جاہل عورتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بی بی زینب کی چادر کربلا میں نعوذ باللہ اتاری گئی تھی تو اس لیے ان دنوں میں سر پر چادر نہیں پہننی چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کہیں پر یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ قبروں کی لپائی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ او میاں، قبر تو جب بھی خراب ہو جائے اس کی لپائی کرنی چاہیے۔ خام خواہ محرم میں لپائی کرنا یہ اور اسے ضروری سمجھنا یہ اسلامی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں سبیل نہ لگائی جائے تو حوض کوثر نہیں عطا ہوگا۔ کیوں ایسے جھوٹ کی باتیں کرتے ہو؟ اہل بیت تو پیاسے رہے اور تم بجائے اس کے کہ روزہ رکھو سبیلیں لگا کر کہتے ہو تمہیں ان سے محبت ہے۔ بعض لوگ قبرستان میں چیزیں بانٹنے کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ نہ بانٹی جائیں تو مردے ناخوش ہوتے ہیں، مردے طلبگار ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں بانٹی جائیں۔ یہ سب جھوٹ کی باتیں ہیں۔ کئی اسی طرح جاہل لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ بچوں کو قیدی بنا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بھی عبادت کی بات ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ محرم میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، اب جی یہ چیزیں ختم، تلاوت ختم، بس قرآن کی جگہ پر مرثیہ پڑھو،
ذکر حسین کرو۔ تذکرہ حسینی باعث ثواب بھی ہے اور ترغیب دین بھی ہے، مگر نماز اور عبادات تو لازم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عین نماز کی حالت میں ہوئی۔ آپ راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتے رہے، آپ کے خیمے سے قرآن حتیٰ کی آواز آتی رہی، حتیٰ کہ عین قتال اور لڑائی کے دوران بھی آپ کی زبان پر قرآن جاری تھا۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے، اسی طرح جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم لگانا یہ محبت کا ثبوت ہے، تو یاد رکھیے محبت کا مدار اتباع پر ہے، مرثیوں پر، سبیلوں پر، تعزیوں پر اور ماتم پر ہرگز نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو شہداء ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے تو اطاعت الہی کی ایک داستان رقم کر دی۔ ان کی جو اتباع ہے وہی کرنی چاہیے۔ انہوں نے شہادت تو قبول کر لی پر نماز نہ چھوڑی۔